السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ ان کو اپنا دوست تسلیم کرے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ان کو اپنا دشمن تسلیم کرے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو عقیدہ توحید کا حصہ تو ہے ہی ہے، لیکن دوستی میں اصول بھی یہی ہے کہ آپ کے دوست کا دشمن آپ کا دشمن ہے، اور آپ کے دوست کا دوست دراصل آپ کا دوست ہے۔ گویا یہ اگلے جو رشتے یا تعلقات ہیں یہ آپ کے دوست کی وجہ سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب دوستیوں پر بات کی تو ایک جگہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ فرمایا اے ایمان والو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تمہارا دوست ہے، اور مومن تمہارے دوست ہیں۔ اور فرمایا مومنوں میں سے وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو مومنوں کی دوستی میں جب اس انداز کے ساتھ متعارف کروایا کہ جس میں اپنے رسول کو بھی بطور دوست پیش کیا، وہاں مومنوں کو یہ بات سمجھائی کہ مومنوں تمہارے مومن دوست ہیں، لیکن مومنوں میں سے بہترین دوست کون ہو سکتے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑا حساس مسئلہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ہر انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، تو تم دیکھ لیا کرو تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ لہٰذا جب کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے دوستی کرنی ہے، پھر اس کا فرض بنتا ہے وہ اللہ کے مزاج، اس کی پسند ناپسند کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کرے۔ اگر وہ اس دوستی کو بحال رکھنا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے، آگے لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن اگر یہ انداز نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی فلاں میرا دشمن ہے اور ہم اس سے دوستی کریں اور یہ بات کریں جی اللہ کے معاملات اپنے ہیں، الگ ہیں، تو میری تو کوشش یہی ہے کہ بہرحال اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، مجھ پر بڑا خرچ کیا، میری بڑی مدد کرتا ہے۔ نانا، ایسا کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر آپ اللہ کے دوست ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو ہی آپ نے اپنا دوست بنانا ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو آپ نے اللہ کے دشمن کی وجہ سے اپنے دشمنوں کی صف میں رکھنا ہے۔ اب ہمارے ہاں خرابی کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا ایک حصہ ہے الولاء والبراء، گویا اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ یہ عقیدہ توحید کا انتہائی لازمی جز ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے باقی کئی جگہوں پر اس نظریے کی، اس تعلق کی وضاحت کی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کبھی بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرتا ہوا نہیں پائیں گے۔ گویا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دوست بناتے ہیں، اللہ سے دوستی کرتے ہیں، ان کا ایک معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں اور اللہ کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ ضرور اپنی دوستوں کی لسٹ کو چیک کیجئے، آپ دیکھیے کہ آپ کی دوستی کی لسٹ میں کون سے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں اور آپ کے بھی دوست ہیں، لیکن بعض ایسے نہ ہوں کہ وہ اللہ کے تو دشمن ہوں لیکن آپ کے وہ دوست ہوں۔ تو اگر آپ اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، زیادہ تر یہ مسئلہ ان لوگوں کو درپیش ہوتا ہے جو غیر مسلم کمیونٹی میں رہتے ہیں، اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ وہاں وہ بیچارے ان کے قاعدے ضابطے کے پابند ہوتے ہیں۔ ہاں، دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں ہیلو ہائی رکھنا، بزنس پوائنٹ آف ویو سے رابطہ رکھنا، گاہکوں کا آنا جانا، یہ دنیا کی حد تک چلتا ہے، لیکن وہ دوستی جو دلی طور پر اداس کر دے، جو آپ کے موقف پر اثر انداز ہو، جو آپ کو اللہ سے بدگماں کر دے، جو آپ کو اپنے نبی سے دور کرنے کی وجہ بنے، جو آپ کو شریعت پر اسلام کرنے سے رکاوٹ بنے، یہ دوستی پھر آپ اللہ کے بندوں کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں کر سکتے، خواہ ان کے آپ پر جتنے مرضی احسانات ہوں، جتنی مرضی وہ آپ کی مدد کریں، تو پھر یہ قابل قبول نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس عقیدے اور نظریے کو سمجھ کے آگے چلیں گے کہ اگر آپ اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، یقیناً مسلمانوں کو کرنی چاہیے، تو پھر جو اللہ کے دوست ہوں گے وہ آپ کے دوست ہوں گے، اور جو اللہ کے دشمن ہوں گے وہ آپ کے دشمن ہوں گے۔ لیکن دوستی اور دشمنی نبھانے کس طرح ہے، یہ ایک الگ سائنس ہے، یہ ایک الگ انداز ہے۔ لیکن میں نہیں یہ کہتا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں آپ ہر بندے کے خلاف تلوار ہی لے کے کھڑے ہو جائیں، نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدو
عدوکم اولیاء، اے ایمان والو جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے بھی وہی دشمن ہیں تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تو صاف سیدھی سی بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا کہ جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، تو دشمنوں سے دوستیاں کرنا یہ مناسب نہیں۔ ہاں البتہ دشمنی آپ نے نبھانی کیسی ہے، ہر جگہ نہ جنگ لڑی جاتی ہے، نہ ہر جگہ کہہ لیں قتل و غارت ہوتی ہے، کئی طریقے ہوتے ہیں مخالفت کے، کئی طریقے ہوتے ہیں دشمنی کے۔ تو آپ نے بھی حکمت کے ساتھ یہ بات طے کرنی ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے ہمارا اس کے ساتھ دوستوں والا رویہ ہوگا اور حدود میں رہیں گے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہوگی، ہمیں ان سے پیار نہیں ہوگا، ہم ان سے محبت نہیں کریں گے۔ ہاں البتہ ایز اے انسان جو انسانیت کے حقوق بنتے ہیں اس کے پیش نظر اگر وہ بھی انسانوں کی طرح دنیا میں رہیں، مسلمانوں پر ظلم میں ملوث نہ ہو، مسلمانوں میں دہشت گردی میں ملوث نہ ہو، تو پھر ان کے ساتھ ہمارا رویہ عام انسانوں والا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی دوستی کے اندر اللہ کا دوست آپ کا دوست ہے اور اللہ کا دشمن آپ کا دشمن ہے۔